فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور اللہ۔ امیر اہل سنت حضرت مولانا محمد الیاس عطار قادری دامت برکاتہم العالیہ نے ایک زمانہ پہلے اس خواہش کا اظہار کیا تھا کہ کراچی شہر میں ہم 12 دارالافتاء کھولیں گے۔ تو آج کراچی شہر کے اعتبار سے یہ دارالافتاء اہل سنت کی نویں برانچ ہے۔ 3 اور کھلیں گی تو انشاءاللہ 12ویں شریف کی نسبت سے 12 برانچز پوری ہو جائے گی، لیکن مجموعی طور پہ دارالافتاء اہل سنت کی پاکستان بھر میں یہ 24 نمبر برانچ ہے۔ 12 یہ 24 نمبر کی یہ ہماری برانچ اس وقت الحمدللہ کھلنے جا رہی ہے۔ ہم میں سے ہر وہ شخص جس کا دین کے ساتھ درمیانہ سا بھی تعلق ہے، مسجد میں آنا جانا ہے، کوئی دین کی کتاب چھوٹی موٹی کتاب بھی پڑھ لینا ہے، یا علماء کے وعظ نصیحت بیان سن لینا ہے، جس کا تعلق دین سے اتنا سا بھی ہے، اگر اسے یہ سوال کیا جائے کہ انسان کی پیدائش کا مقصد کیا ہے تو وہ بآسانی بتا دے گا یہ مقصد۔ یہاں موجود افراد سے اگر پوچھا جائے تو شاید 100% افراد ہی بتا دیں کہ انسان کے ہماری پیدائش کا مقصد اللہ کی عبادت ہے، کیونکہ یہ آیت اکثر نے پڑھی ہے یا سنی ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کریں۔ اور عبادت کا جو مفہوم ہے وہ صرف اتنا نہیں ہے کہ جو مراسمی عبادت ہے، جو مظاہر عبادت ہے، جو متعین امور عبادت ہیں، صرف وہی عبادت ہو، یعنی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، تلاوت، ذکر اللہ، درود پاک، صرف یہ عبادت ہو، ایسا نہیں۔ عبادت یہ ہے، عبادت کا جو جامع ترین مفہوم ہے، عبادت کا جو جامع ترین مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ بندے کی زندگی اس آیت کے مطابق ہو جائے، قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ کہ اے حبیب تم فرماؤ بے شک میری نماز اور میری قربانی اور میرا جینا اور میرا مرنا یہ سب اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ تو صرف نماز اللہ کے لیے نہیں، صرف قربانی اللہ کے لیے نہیں کہ بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے ذبح کریں گے، نہیں، صرف نماز نہیں کہ نماز سے پہلے یہ سوچ لیں گے انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین وانا من المسلمین، صرف اتنا نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ساتھ میں یہ بھی تمہاری زندگی میں شامل ہے، تمہارے دین میں شامل ہے، محیایا و مماتی، میرا جینا بھی اللہ کے لیے، میرا مرنا بھی اللہ کے لیے۔ اسی وجہ سے جب جینا اللہ کے لیے، جب زندگی اللہ کے لیے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ زندگی جن جن لمحات پر، جن جن افعال پر، جن جن اعمال پر، جن جن امور پر مشتمل ہے وہ سارے کے سارے اللہ کے لیے ہوں گے، دین کے ماتحت ہوں گے۔ میں اس کی بہت ایک عام سی مثال آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ بولنا، زبان سے کوئی کلام نکالنا، یہ ہمارے زندگی کے افعال میں جو سب سے ہلکا سا عمل ہے وہ ہے، میں زبان ہلائیں گے بول لیں گے، نگاہ اٹھائیں گے دیکھ لیں گے، کان لگائیں گے سن لیں گے۔ تو کیا زبان کے بارے میں شریعت کے احکام نہیں؟ کیا دیکھنے کے بارے میں شریعت کے احکام نہیں؟ کیا کانوں کے بارے میں شریعت کے احکام نہیں؟
زبان کے بارے میں احکام کی پوری لسٹ ہے. وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے. بہتان لگانا حرام، الزام تراشی حرام، غیبت کرنا حرام، گالی دینا حرام، جھوٹ بولنا حرام، اور زبان سے فحش کلامی حرام، کسی کو ایذا دینا حرام. اس وقت تک کوئی بندہ کامل مومن نہیں جب تک اس کی زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ نہ ہو جائے. تو بتائیے زبان کے بارے میں شریعت کے کتنے احکام ہوئے. اسی طرح دیکھنے کے بارے میں آپ سوچیں، کیا دیکھنے کے بارے میں قرآن کی آیت نہیں ہے قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، اے حبیب مومنوں سے فرما دو اپنی نگاہیں تھوڑی سی نیچی رکھیں. قُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِمْ، اے نبی مومن عورتوں سے فرما دو کہ اپنی نگاہیں کچھ نیچی رکھیں. تو یہ نگاہ کے بارے میں یعلم خائنۃ الاعین، اللہ فرماتا ہے اور اللہ جانتا ہے آنکھوں کی خیانت کو. تو یہ حکم کس کے بارے میں ہوا؟ آنکھ کے بارے میں. کیا کانوں کے بارے میں نہیں ہے کہ تلاوت سننے سے ثواب ملے گا اور گانے سننے سے گناہ ملے گا؟ تو یہ میں نے وہ مثالیں دی کہ جو ہماری زندگی کے امور عامہ میں سے ہے، یعنی ہر بندے کو درپیش ہے. زبان کا ہلانا، آنکھ کا اٹھنا، کان کا سننا، باقی سارے اعضاء بھی اسی طریقے سے. تو یہ کیا ہے؟ یہ بیسیکلی اسی آیت مبارکہ کے اطلاقات کی وسعت ہے کہ محیایا، میری زندگی اللہ کے لیے ہے، اللہ کے حکم کے تابع ہے اور اللہ کی رضا کے لیے ہے. اسی لیے اللہ ہی کے نام پہ یہ سب کچھ قربان بھی ہوتی. تو ہمارا جو زندگی کا، ہماری جو پیدائش کا مقصد ہے، جو فرمایا کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کریں، اور عبادت محیایا و مماتی للہ رب العالمین کا نام ہے. یہ زندگی موت سب یہ اللہ کے لیے ہو جائے. مزید بہت ساری آیات ہیں اس کے متعلق، لیکن اتنا جو نقطہ سمجھانے کے لیے کافی ہے. اور اسی کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں دوسرے مقام میں فرمایا، ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ. اسلام میں صرف اتنا داخل نہیں ہونا کہ میرے عقیدے تو اسلام کے مطابق ہوں گے لیکن میری باقی زندگی نہیں ہوگی، یا میرا عقیدہ اور میری نمازیں تو اسلام کے مطابق ہوں گی لیکن میرا کاروبار اسلام کے مطابق نہیں ہوگا، یا میرا کاروبار تو اسلام کے مطابق ہوگا لیکن میرے اخلاق اسلام کے مطابق نہیں ہوں گے، یا میرے اخلاق تو اسلام کے مطابق ہوں گے لیکن میرا اپنے گھر میں سلوک اسلام کے مطابق نہیں ہوگا، یا میرا اپنے گھر میں سلوک تو اسلام کے مطابق ہوگا لیکن میرا پڑوسیوں سے تعلق اسلام کے مطابق نہیں ہوگا، یا میرا پڑوسیوں سے تعلق تو اسلام کے مطابق ہے، نماز اسلام کے مطابق ہیں لیکن آداب زندگی، مینرز آف لائف یہ میرے اسلام کے مطابق نہیں ہوں گے. کیا کسی بھی جگہ کو گنجائش ہے؟ کیا ان میں سے ہر شے کے بارے میں قرآن نے، سنت نے، حدیث نے، دین نے ہمیں سمجھایا نہیں؟ اب سب سے نیچے والا درجہ لے لیں، وہ ہے آداب زندگی. یعنی کہ ضرورت کے اعتبار سے اگر آپ دیکھیں گے، لازم ہونے کے اعتبار سے، تو عقیدہ پہلے نمبر پہ، کہ عقیدہ صحیح نہیں ہے تو باقی نیچے کی ساری چیزیں برباد ہیں. ٹھیک، پہلے نمبر پہ عقیدہ. عقیدے کے بعد عبادات اور حلال و حرام، یعنی حرام سے بچنا اور فرائض کی بجا آوری. اب اس کو علی سبیل تنزل اس کو نیچے لیتے ہیں تو سب سے آخر میں جا کے آتا ہے آداب زندگی. کھانے پینے کی سنت آداب، اٹھنے بیٹھنے کی سنت آداب، چلنے پھرنے کی سنت آداب، گفتگو کرنے کی سنت آداب. کیا یہ ساری کی ساری چیزیں ہمارے دین میں نہیں؟ قرآن مجید کی آیت مبارکہ ہے جو آپ کے ابھی اس وقت جس وقت آپ بیٹھے ہوئے اس حالت کے اوپر منطبق ہے. یا ایھا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا یفسح اللہ لکم، اے ایمان والو جب تم مجلسوں میں بیٹھے ہو، جیسے آپ اس وقت یہاں بیٹھے ہو اور جگہ تنگ پڑ جائے کہ لوگ زیادہ آ گئے، جگہ تنگ ہو گئی، تو فرمایا جب تم مجلسوں میں بیٹھے ہو جگہ تنگ پڑ جائے اور تم سے کہا جائے کہ ذرا تھوڑی سی جگہ تو بنا دو،
کوئی تھوڑی سی جگہ تو بناؤ، تفسحوا، کچھ وسعت پیدا کرو، کچھ کشادگی پیدا کرو، جگہ بناؤ۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فافسحوا، تو تم دوسروں کی خاطر کچھ جگہ بنا دیا کرو۔ اگر تم دوسروں کی خاطر کچھ جگہ بناؤ گے تو اللہ تمہارے لیے جنت میں کشادگی پیدا فرما دے گا۔ اب بتائیے کہ دین نے کہاں آ کر ہماری رہنمائی کی اور زندگی کے کس معاملے میں؟ اب یہ یہاں پر بھی ہے، یہ آپ پبلک ٹرانسپورٹ میں سفر کر رہے ہیں، وہاں پر بھی ہو سکتی ہے۔ بجائے اس کے کہ اب زیادہ چوڑے ہو کے بیٹھے اور دوسرا بندہ تنگ ہو کے بیٹھے، تھوڑی سی جگہ بنا دو۔ تو دین نے کہاں رہنمائی کی؟ اور یہ ہے وہ کہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ تو پورا داخل ہونا یہ ہے کہ عقائد، عبادات، معاملات، اخلاقیات، معاشرت، حلال و حرام، آداب زندگی، ان تمام چیزوں کے اندر اپنے آپ کو دین کے مطابق کر لو۔ اب جب تمام چیزوں کے اعتبار سے خود کو دین کے مطابق کرنا ہے تو اپنی مرضی سے یا خدا کی مرضی سے؟ اپنی سوچ کے مطابق یا خدا کے حکم کے مطابق؟ خدا کے حکم کے مطابق، یعنی ہم تو وہ ہے ہی نہیں نا جو یہ بولنے کہ نہیں افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا تو نے اسے دیکھا کہ جس نے اپنی خواہش کو اپنا خدا بنا لی، کہ خدا کی نہیں مانتا، خواہش کی مانتا؟ تو ہم تو اس میں نہیں، ہم تو وہ ہیں کہ جو لا الہ الا اللہ کہنے والے ہیں کہ معبود اللہ ہے۔ ہم وہ ہیں جو یہ کہنے والے ہیں کہ کوئی شے بھی دین سے پہلے نہیں ہے، دین پہلے ہے، ہر شے بعد میں۔ ہم وہ ہیں جو کہنے والے ہیں الیس اللہ باحکم الحاکمین، کیا سارے حاکموں سے بڑا حاکم اللہ نہیں؟ تو جو سارے حاکموں سے بڑا حاکم ہے، اس حاکم کے حکم کو ماننا ہے، اسی کا نام شریعت ہے، اسی کا نام نہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب عقائد ہیں یا عبادات ہیں یا اخلاقیات ہیں یا معاشرت ہے یا جو بھی چیز ہے، ان سب کے اندر ہم اپنی مرضی سے نہیں چلیں گے، بلکہ جو خدا کا حکم ہوگا اس کے مطابق چلیں گے۔ جب خدا کا حکم کے مطابق ہی چلنا ہے تو خدا کا حکم کہاں سے پتہ چلے گا؟ اس کا ذریعہ علم دین کے علاوہ کوئی نہیں۔ خدا کے احکام کے پتہ چلنے کا ذریعہ علم دین کے علاوہ اور کوئی نہیں۔ اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ علم دین کا سیکھنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے، کیونکہ اگر علم نہیں سیکھے گا تو نماز کیسے پڑھے گا؟ علم نہیں سیکھے گا تو حلال و حرام میں فرق کیسے کرے گا؟ علم نہیں سیکھے گا تو کیسے جانے گا کہ یہ جملہ غیبت ہے، یہ غیبت نہیں ہے، غیبت ہے تو حرام ہے، بچنا ہے، یہ غیبت نہیں ہے تو اس کو بول سکتے۔ کس جملے کا، کس قول کا، کس فعل کا، کس تجارت کا، کس تجارتی ایگریمنٹ کا، کس معاہدے کا، کس وعدے کا شریعت کے اندر کیا حکم ہے، یہ علم دین سے پتہ چلے۔ تو اسی لیے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ علم دین کا سیکھنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض۔ تو اب علم کا ایک درجہ تو وہ ہے کہ جو سب پر سیکھنا ضروری ہو گیا، جسے ہم فرض علم کہتے ہیں۔ آپ نے امیر اہل سنت کی زبان سے بارہا یہ لفظ سنا ہوگا، فرض علوم، فرض علوم، فرض علوم، فرض علوم۔ وہ کیا ہے؟ وہ فرض علوم جو ہے وہ اس 15ویں صدی میں یا اس 2024، 25، 26 کے اندر ایجاد نہیں ہوئے۔ یہ فرض علوم وہی ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طلب العلم فریضۃ، یہ وہ فرض علوم ہے۔ تو اب علم کا ایک درجہ وہ جس کا سیکھنا سب پہ فرض، کے نہیں سیکھیں گے، جو نہیں سیکھے گا وہ گناہگار ہوگا، جو نہیں سیکھے گا وہ گناہگار ہوگا۔ تو ایک ہے وہ فرض کے درجے کا علم، اور دوسرا علم ہے فرض کفایہ۔ فرض کفایہ یوں ہے کہ ہر بندے کے لیے یہ تو ممکن نہیں ہے کہ پورا دین سیکھ لیں، یعنی یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ آپ پوری تفسیریں بھی پڑھ لیں، آپ یا ایک تفسیر پوری پڑھ لیں، حدیثیں بھی پوری پڑھ لیں، فقہ بھی پڑھ لیں، سیرت بھی پڑھ لیں، تصوف بھی پڑھ لیں، حلال و حرام کے بھی سارے مسئلے پڑھ لیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔
ضروری پیش آمدہ چیزیں پڑھ لیتے. بقیہ کیا ہوتا ہے؟ بقیہ یہ ہوتا ہے کہ اب جہاں نہیں آتا وہاں جس کو آتا ہے اسے پوچھ لے. اللہ تعالیٰ نے بندوں کو یہی سہولت عطا فرمائی. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، فرمایا وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً، فرمایا کہ یہ تو ممکن نہیں، یہ تو آسان نہیں کہ سارے کے سارے مسلمان گھروں سے سیکھنے کے لیے نکل پڑے، دین سیکھنے کے لیے نکل پڑے. فرمایا وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ. فرمایا سارے تو نہیں سیکھنے کو نکل سکتے کہ پورے کا پورا دین سیکھنے کو سب نکل جائیں، لیکن ایسا کیوں نہیں ہے کہ مسلمانوں کے ہر بڑے گروہ سے ایک چھوٹی جماعت نکلے تاکہ دین کا علم اور دین کی سمجھ حاصل کرے اور واپس آ کر اپنے لوگوں کو وہ دین سکھائے اور وہ اللہ کے احکام بتائے اور اللہ کے عذاب سے ڈرائے. تو یہ آسانی پیدا کر دی کہ یہ تو نہیں ہے کہ سارے کے سارے پورا علم سیکھ لیں، تو جو ضروری علم ہے وہ سب سیکھیں. لیکن اس کے بعد کیا ہے؟ اس کے بعد یہ ہے کہ مسلمانوں میں ایک گروہ، ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے کہ جو نکلے، علم سیکھے، پھر لوگ اس کی طرف رجوع کریں، وہ لوگوں کو سکھائے، لوگ اس کی طرف رجوع کریں. دارالفتہ اہل سنت اسی کا نام ہے. دارالفتہ اہل سنت اسی کا نام ہے، یعنی اس پر عمل کی ایک صورت ہے. 20 صورتیں ہو سکتی لیکن اس پر عمل کی ایک اعلیٰ درجے کی صورت ہے کہ ایٹ لیسٹ مختلف جگہوں پہ اتنے افراد ایسے ماہرین بٹھا دیے جائیں کہ جن سے لوگ اپنے وقتاً فوقتاً پیش آمدہ مسائل سیکھ سکیں، شریعت کے مطابق عمل کر سکیں، اور وہ جو ہے محیایا و مماتی للہ رب العالمین اس کے مطابق اپنی زندگی بنا سکیں. تو یہ جو علماء سے مسائل پوچھنا ہے یہ بنیادی طور پہ اس کیٹیگری میں آتا ہے، اور اسی کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. تو علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں علم نہ ہو، اگر تمہیں علم نہیں تو علم والوں سے پوچھو. اب آپ میں سے کوئی شخص اگر اپنے گھر سے چل کر مسجد کا امام عالم دین ہے اس سے پوچھتا ہے، یا خطیب عالم دین ہے اس سے پوچھتا ہے، یا وہ دارالفتہ میں آتا ہے اور وہاں کے مفتی صاحب سے مسئلہ پوچھتا ہے، وہ اللہ کے اسی حکم پہ عمل کر رہا ہے. فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. علم والوں سے پوچھو اگر تم نہیں جانتے. تو یہ جو علم کا ایک پورا سسٹم ہے، علم سیکھنے سکھانے کا جو پورا سسٹم ہے، یہ انہی قرآنی آیات کے پیش نظر اس کا ایک عملی یہ مجسمہ ہے جو لوگوں کے سامنے آتا ہے. اچھا، ہم اب جب دارالفتہ کا نام لیتے ہیں، دارالفتہ کی بات کرتے ہیں، تو اس میں ہمارے سامنے لفظ آتا ہے فتویٰ، مفتی، استفتاء، سوال جواب، ہم یہ الفاظ استعمال کرتے ہیں. اب بڑی خوبصورت بات یہ ہے کہ یہ وہ الفاظ ہیں جو اللہ نے قرآن میں بیان فرمائے. اللہ نے قرآن میں بیان فرمائے. میں چند آیات، ایک آیات کی پوری ایک لسٹ ہے میرے پاس، یہ میں چند آیات ان میں سے بیان کرتا ہوں. جیسے پہلا لفظ ہے استفتاء. استفتاء کہتے ہیں فتویٰ لینے کو، مسئلہ پوچھنے کو، اور افتاء کہتے ہیں فتویٰ دینے کو، مسئلہ بتانے کو. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، پارہ 5 سورۃ النساء آیت نمبر 127 ارشاد فرمایا وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ، اور اے حبیب لوگ آپ سے عورتوں کے بارے میں فتویٰ مانگتے ہیں. اب جواب کیا ہے؟ فرمایا قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ، اے حبیب تم جواب دو کہ ان کے بارے میں تمہیں اللہ فتویٰ دیتا ہے. یہ آیت. اب سوال جواب کیا ہے میں اس کا تھوڑا سا بتا دوں. زمانہ جاہلیت کے اندر، اہل عرب کے اندر عورتوں اور یتیم بچوں کو وراثت دینے کے اندر بڑی گڑبڑ کی جاتی تھی، جیسے آج بھی ہوتی.
عورتوں کو وراثت دینی نہیں ہے، بہت ساری عورتیں وراثت کی مستحق ہی نہیں ہیں، یتیموں کا مال کھا جانا ہے، ان کو ان کی وراثت پوری نہیں دینی، یہ اس طرح کے معاملات ہوتے تھے۔ تو اس کے بارے میں کچھ لوگوں نے سوال کیا، اور وہ یہ سوال ہے جو یہاں پر بیان کیا گیا۔ اب میں پوری آیت اس کا ترجمہ بتا دیتا ہوں تاکہ قرآن میں بیان کردہ استفتاء اور فتویٰ یہ دونوں آپ کے سامنے آ جائیں۔ فرمایا وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اور اے حبیب آپ سے عورتوں کے بارے میں فتویٰ مانگتے ہیں، تم فرماؤ کہ اللہ اور وہ کتاب جو تمہارے سامنے تلاوت کی جاتی ہے یعنی قرآن، اللہ اور قرآن تمہیں ان عورتوں کے بارے میں فتویٰ دیتے ہیں کہ ان کے حقوق ادا کرو، اور وہ تمہیں فتویٰ دیتا ہے ان یتیم لڑکیوں کے بارے میں جنہیں تم ان کا مقرر کیا ہوا میراث کا حصہ نہیں دیتے اور ان سے نکاح کرنے سے بے رغبتی کرتے ہو۔ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم یہ کام نہ کرو۔ اور کمزور بچوں کے بارے میں اللہ فتویٰ دیتا ہے کہ ان کے حقوق ادا کرو، اور یتیموں کے حق میں انصاف پر قائم رہو، اور تم جو نیکی کرتے ہو تو اللہ اسے جانتا ہے۔ یہ میں نے ایک قرآن کا فتویٰ آپ کو پڑھ کے سنا دیا۔ ایک اور سنیں، اس میں بھی یہی لفظ فتویٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یستفتونک قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ ان امرؤ ہلک لیس لہ ولد ولہ اخت فلہا نصف ما ترک وہو یرثها ان لم یکن لہا ولد فإن كانت اثنتین فلہما الثلثان مما ترک وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اے حبیب تم سے فتویٰ پوچھتے ہیں، تم فرما دو کہ اللہ تمہیں کلالہ کے بارے میں فتویٰ دیتا ہے۔ کلالہ وہ شخص کہ جو فوت ہو اور اس کی نہ اولاد ہو اور نہ باپ، یعنی بہن بھائی وغیرہ ہو سکتے۔ اللہ تمہیں کلالہ کے بارے میں فتویٰ دیتا ہے، اگر کسی مرد کا انتقال ہو جس کی اولاد نہ ہو اور اس کی ایک بہن ہو تو ترکہ میں اس کی بہن کا آدھا حصہ ہے، اور مرد اپنی بہن کا وارث ہوگا اگر بہن کی اولاد نہ ہو۔ پھر اگر دو بہنیں ہوں ترکہ میں ان کا 2/3 حصہ ہوگا، اور اگر بھائی بہن ہوں جن میں مرد بھی ہوں اور عورتیں بھی تو مرد کا حصہ 2 عورتوں کے برابر ہوگا۔ اللہ تمہارے لیے صاف بیان فرماتا ہے تاکہ تم بھٹک نہ جاؤ، اور اللہ ہر چیز جانتا ہے۔ وراثت کے مسئلے پوچھتے لوگ آ کے کہ یہ شخص فوت ہوا ہے، اتنے ورثہ چھوڑے ہیں، یہ صورتحال ہے، تو اب وراثت کیسے تقسیم کی جائے گی؟ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے وراثت کا فتویٰ قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا، اس کا اصول بیان کیا۔ فتوے میں زیادہ تر جو ہے متعین صورت کے اوپر جواب دیا جاتا ہے، یہ اس کی کلی صورت کا بیان، یہ 2 آیتیں مبارکہ۔ اچھا، اسی طرح جیسے فتویٰ فقہی مسائل کے بارے میں پوچھا جاتا ہے، اسی طرح عقائد کے بارے میں بھی پوچھا جاتا ہے۔ عقائد کے بارے میں نارملی تو اصل فتویٰ فقہ کے بارے میں ہی ہوتا ہے، جو اصل اس کی ڈیفینیشن اس کے اعتبار سے، لیکن اب ہمارا جو ایک عمومی معنی فتوے کا ہے اس کے اندر عقائد بھی شامل۔ اللہ تعالیٰ نے وہ والی باتیں بھی قرآن مجید میں بیان فرمائی۔ فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا۔ اور اے حبیب تم سے روح کے متعلق پوچھتے ہیں، تم فرماؤ روح میرے رب کے حکم سے ایک چیز ہے، اور اے لوگو تمہیں بہت تھوڑا علم دیا گیا ہے۔ یہ 2 باتیں، ایک تو یہ ہے کہ روح کے بارے میں سوال، تو اب فرما دیا کہ روح وہ شے ہے کہ جس کی حقیقت کو لوگ سمجھ نہیں پائیں گے، تو ایک ایسا اجمالی جواب دے دیا کہ جس پہ فرما دیا کہ یہاں رک جاؤ، اب اس کی زیادہ گہرائی میں جاؤ گے سمجھ نہیں آئے گی، تیر تکے لگاتے رہو، تو یہ رک جاؤ۔ ایک بات۔ دوسری بات اس آیت مبارکہ سے یہ بھی سمجھا دی گئی کہ ہر بات میں لمبے چوڑے تفصیلی فتوے دینا
یہ حکمت کے خلاف ہوتا ہے۔ آج ایسے لوگوں کا ہوگا نا کہ ہمارا حق ہے جاننا، ہمارا حق ہے جاننا، آپ بتائیں ہمیں، آپ ہمیں بتائیں۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ یا آپ کو کسی نے کہہ دیا کہ آپ کا حق ہے ہر بات جاننا؟ بزرگ فرماتے ہیں من افتا فی کلی مستفتیا فہو مجنون، جو بندہ ہر سوال کا جواب دے وہ پاگل ہے، کیونکہ ہر بات کا ہر بندے کو جواب دینا یہ 20 مرتبہ حکمت کے خلاف ہوتا ہے۔ اچھا، اسی طرح ایک اور آیت مبارکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یسألونک عن الساعة ایان مرساها قل انما علمها عند ربی لا یجلیها لوقتها الا هو، سورۃ الاعراف۔ فرمایا آپ سے قیامت کے متعلق سوال کرتے ہیں کہ اس کے قائم ہونے کا وقت کب ہے۔ نبی پاک علیہ السلام سے کفار یہ سوال کرتے تھے کہ قیامت کب ہو؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے حبیب تم فرماؤ اس کا علم تو میرے رب کے پاس ہے، اسے وہی اس کے وقت پر ظاہر کرے گا، اور وہ قیامت آسمانوں اور زمین میں بھاری پڑ رہی ہے، تم پر وہ اچانک ہی آ جائے گی۔ یہ آخری جملے سے بتا دیا کہ قیامت کا علم وہ ہے ہی نہیں جو لوگوں کو بیان کیا جائے، اس نے آنا ہی اچانک ہے۔ اور اگر پہلے سے بتا دیا فلاں سال کے اندر آ رہی ہے تو اچانک آ رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قیامت کی جو حکمت رکھی ہے وہ رکھی۔ روح کے بارے میں سوال ہوا، جواب اسی طرح دیا گیا کہ امر ربی ہے۔ قیامت کے بارے میں سوال ہوا تو فرمایا کہ یہ بتانا جو ہے یہ نبوت کے کاموں میں سے نہیں ہے کہ لوگوں کو قیامت کا دن کا بتائیں کہ کب آنی۔ نبی کی ذمہ داری ہے کہ قیامت کی تیاری کروائیں، قیامت کس دن آنی ہے یہ بتانا نہیں کہ فلاں سال میں آئے، بلکہ قیامت کی تیاری کی طرف متوجہ کرنا۔ باقی رہی یہ بات کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو روح کا علم اور قیامت کا علم تھا یا نہیں، اس کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اور اے حبیب اللہ نے آپ کو وہ سب سکھا دیا جو آپ نہیں جانتے تھے۔ تو جو نہیں جانتے تھے، روح کا علم نہیں جانتے تھے، خدا نے سکھا دیا، قیامت کا علم نہیں جانتے تھے، خدا نے سکھا دیا۔ تو یہ تو اللہ تعالیٰ نے خود قرآن کے اندر ہی بیان فرما دیا۔ اچھا، اسی طرح ایک اور عقیدے ہی کی بات ہے جو عقیدہ اور مسئلہ اور محبت یہ تینوں ہی کے مجموعے کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اور اے حبیب جب تم سے میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں کہ خدا ہے کہاں، جب تم سے میرے بارے میں میرے بندے سوال کریں، اب اللہ تعالیٰ جواب دیتا ہے تو بے شک میں نزدیک ہوں، بے شک میں نزدیک ہوں، میں دعا کرنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں جب وہ مجھ سے دعا کریں، تو انہیں چاہیے کہ میرا حکم مانیں اور مجھ پر ایمان لائیں تاکہ ہدایت پائیں۔ اب اللہ تعالیٰ قریب ہے اپنے علم سے، اپنی قدرت سے، اپنی خاص شانوں سے۔ تو اب سوال یہ عقیدے کے بارے میں بھی ہے اور سوال یہ اللہ کی محبت کے اعتبار سے بھی، کہ جنہوں نے یہ سوال کیا تھا صحابہ کرام نے، تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کی شدید محبت میں یہ سوال کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے، ہمارا رب کہاں ہے، یعنی اس کے قرب کا احساس جو ہے وہ ہمیں سرشار کر دے گا، اس کے قرب کا احساس جو ہمیں سرشار کر دے گا۔ تو خدا نے فرما دیا فَإِنِّي قَرِيبٌ، میں قریب ہی۔ اب وہ جو دوری ہے وہ تمہاری طرف سے، جو پردہ ہے وہ تمہاری طرف سے، تم اپنی دوری کو ختم کر دو خدا کے قریب ہو جاؤ گے، اور تم اپنے پردے ہٹا دو تو خدا کے جلوے تمہیں نظر آ جائیں۔ تو یہ اس سینیریو کے اندر یہ ہے۔ تو یہ چند ایک جو ہے یہ عقیدے سے متعلق۔ اچھا، اسی طرح مسائل سے متعلق جو صرف لفظ سوال کے ساتھ ہے، میں صرف ان کو محض مختصر سا میں پڑھ دیتا ہوں۔ فرمائے یسألونک ماذا ينفقون، آپ سے اے حبیب سوال کرتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں کیا خرچ کریں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا کہ جو کچھ مال نیکی میں خرچ کرو تو وہ ماں باپ اور قریب کے رشتہ داروں اور یتیموں اور محتاجوں اور مسافر کے لیے ہے، اور تم جو بھلائی کرو بے شک اللہ اسے جانتا ہے۔ تو یہ نفلی صدقات جو ہیں وہ والدین پہ خرچ کر سکتے ہیں اور ہر طرح کے رشتہ دار پہ خرچ کر سکتے ہیں۔ اچھا، اسی طرح اشہر حرم، حرمت والے مہینے، جن مہینوں میں جنگ کرنا حرام تھا، 4 مہینے تھے، رجب، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم، 4 مہینے تھے۔ اب ان میں رجب کی شروع تاریخ کے اندر ایک مرتبہ نہ جانتے ہوئے لڑائی ہو گئی، اور 14 ذوالحجہ کے 14 تاریخ کو جو ہے وہ لڑائی ہوئی۔ 14 ذوالحجہ کے 14 تاریخ کو جو ہے وہ لڑائی ہوئی۔ اب ان میں رجب کی شروع تاریخ کے اندر ایک مرتبہ نہ جانتے ہوئے
اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ قل قتال فیہ کبیر، اے حبیب تم سے سوال کرتے ہیں ماہ حرام میں لڑائی کے متعلق، تم فرماؤ اس مہینے میں لڑنا بڑا گناہ ہے، جان بوجھ کے اس مہینے میں لڑنا بڑا گناہ ہے۔ لیکن جو کفار نے حرکتیں کی تھی اللہ تعالیٰ نے وہ بھی گنوا دی، اور اللہ کی راہ سے روکنا اور اللہ پر ایمان نہ لانا اور مسجد حرام سے روکنا اور مسجد حرام کے بسنے والوں کو وہاں سے نکال دینا، اللہ کے نزدیک یہ گناہ اس سے بھی بڑے۔ حرمت والے مہینوں میں لڑنا گناہ ہے، لیکن اے کافروں جو تم نے کیا کہ تم نے اللہ کے رسول کو اور صحابہ کو مکے سے نکالا، تم نے انہیں مسجد حرام میں آنے سے روکا، تم لوگوں کو ایمان لانے سے روکتے ہو، تم لوگوں کو اللہ کی طرف آنے سے روکتے ہو، یہ گناہ اس گناہ سے بھی زیادہ بڑا ہے۔ اور فرمایا کہ فساد والفتنۃ اکبر من القتل، اور فساد قتل سے بھی زیادہ شدید ہے، سخت ہے۔ اچھا، اسی طرح شراب اور جوئے کے بارے میں قرآن پاک میں سوال ہوا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یسألونک عن الخمر والمیسر، اے حبیب آپ سے شراب اور جوئے کے متعلق سوال کرتے ہیں، آج بھی پوچھے جاتے ہیں، آج بھی دارالفتہ میں اسی طرح کے سوال آتے ہیں کہ فلاں شے جو ہے شراب ہے یا نہیں، فلاں چیز کے اندر الکوہل ملا ہوا ہوتا ہے تو اس کا استعمال جائز ہے یا نہیں، الکوہل والی ادویات کا استعمال جائز ہے یا نہیں، یا جو ایک خارجی استعمال والی چیزیں ہیں اس میں الکوہل ملا ہوتا ہے اس کا استعمال جائز ہے یا نہیں، یا دنیا بھر کے اندر مختلف سرکے ملتے ہیں، وہ سرکے یا شراب سے بنتے ہیں یا اس میں ڈالے جاتے ہیں یا اس میں شراب ڈالی جاتی ہے، تو اس کا کیا حکم ہے؟ یا بیرون ملک کے اندر مختلف چیزیں پکانے کے اندر جو ہے وہ آخر کے اندر جو ہے نا وہ الکوہل وغیرہ کے کچھ چھینٹے جو ہے وہ ڈالتے ہیں، اس کا کیا حکم ہے؟ تو یہ شراب کے بارے میں اس طرح کے بیسیوں قسم کے سوال آج بھی کیے جاتے ہیں۔ اسی طرح جوئے کے بارے میں، جوئے کی نئی نئی صورتیں آج بھی سامنے آتی ہیں۔ ایک تو سیدھا سیدھا جوا ہوتا ہے، دو بندے بیٹھ کے جوا کھیل رہے ہیں، ایک اس کے علاوہ جوئے کی صورتیں، جوئے کی مشینیں لگی ہوتی ہیں دنیا کے اندر، مختلف بڑے بڑے مالز میں جائیں تو بالکل جیسے انٹر ہوتے ہیں اندر جو ہے وہ جوئے کی مشین لگی ہوئی، یا اس کے علاوہ اور عمرے کے نام پہ جوئے کھیلے جا رہے ہوتے ہیں کہ سارے مل کے جنہیں ہر مہینے جنہیں پیسے جمع کروائیں گے اور جس کا نام نکلا وہ عمرے پہ جائے گا، باقی فارغ۔ جوا یا تو نفع مل جائے گا کہ عمرے پہ چلے جائیں گے، 10,000 جمع کروایا تھا 2.5 لاکھ کا عمرہ مل گیا، تو یا تو نفع مل گیا یا 10,000 بھی جاتے رہے، یہ جوا حرام ہے۔ تو اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحابہ کرام نے اس کی ابتدا کے بارے میں سوال کیا کہ نفس شراب اور نفس جوا اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو اللہ تعالیٰ سے بیان فرماتا ہے یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس واثمہما اکبر من نفعہما، آپ سے شراب اور جوئے کے متعلق سوال کرتے ہیں، تم فرما دو ان دونوں میں کبیرہ گناہ ہے، یہ کچھ دنیاوی منافع بھی ہیں اور ان کا گناہ ان کے نفع سے زیادہ بڑا ہے، شراب اور جوئے کا گناہ ان کے نفع سے زیادہ بڑا ہے۔ یہاں بھی اس میں فرمایا کہ اس میں کبیرہ گناہ ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ اس کے رزلٹ کے اندر کبیرہ گناہ پیش آتے ہیں، ورنہ اس آیت کے اندر جوئے اور شراب کو حرام نہیں قرار دیا گیا تھا، وہ بعد میں آیت نازل ہوئی تھی، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون، وہ بعد میں آیت نازل ہوئی تھی، اس میں بھی ان کو حرام قرار دیا گیا تھا، لیکن یہاں اس کے حرام ہونے کی طرف اشارہ تھا کہ اس کا اینڈ ریزلٹ جو ہے وہ گناہوں کی صورت میں نکلتا ہے۔ اچھا، اسی طرح ابھی بھی سوال آتے ہیں یتیموں کے حوالے سے، ان کے مال خرچ کرنے کے حوالے سے، شخص فوت ہو گیا، بچے یتیم ہیں، اس کے گھر میں جا کے چائے پی سکتے ہیں، کھانا کھا سکتے ہیں، یتیم کا مال ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ایسی ہی صورت تھی، کیونکہ یتیموں کے بارے میں حکم شریعت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا، بے شک وہ لوگ جو یتیموں کا مال ناحق کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھرتے ہیں۔ کتنی سخت ہوئی۔ اچھا، اب کیا ہوا کہ اب صحابہ کرام نے دیکھا یتیم کے مال کا اتنا سخت حکم ہے، تو اب جن گھروں میں یتیم رہتے تھے، مثلا مثال کے طور پہ ایک بھائی فوت ہو گیا، اب چچا کے ساتھ یتیم رہ رہے ہیں، اب چچا اگر یتیم کے مال کو بھی ساتھ ملا کے کھانا پکائے تو ہو سکتا ہے 2 لقمے یتیم کے ادھر بھی آ جائے، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ 2 لقمے اس کے مال کے یتیم کھا لیں۔ تو اب کیا ہوا کہ اب سب نے یتیموں کے مال جدا کر، وہ یتیم کا کھانا جدا پکے گا، بقیہ کا کھانا جدا پکے گا، لیکن ہوا یہ کہ اب یتیم کا کھانا اگر جدا پکا
تو بھائی وہ جتنا کھائے گا کسی وقت زیادہ کھائے گا, کسی وقت کم کھائے گا. اب جو بچا ہوا کھانا ہے تو فریجیں تو اس زمانے میں ہوتی نہیں تھی کھانا خراب, اب یہ یتیم کا نقصان ہوگا. تو اس پر صحابہ کرام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ یوں تو یتیموں کا مال ہی خراب ہو رہا ہے, تو اگر ہم ان کے مال کو ملا کر پکا لیں اور ہم مشترکہ استعمال کریں تو کیا حکم ہے؟ اس پر قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى, اور اے حبیب تم سے یتیموں کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہ ان کے مال کو ملا لیں یا نہ ملائیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ, اے حبیب تم فرماؤ یتیموں کا بھلا کرنا بہتر ہے. وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ, اور اگر ان کے ساتھ تم اپنا خرچہ ملا لو تو وہ تمہارے بھائی ہیں. تو کیا مطلب ہوا کہ خرچہ ملانے کی اجازت دے دی, لیکن اب خرچہ ملا کے ڈنڈی مارے کہ نام تو لے لیا شریعت کا, کبھی شریعت نے اجازت دے دی یتیموں کا مال ملا سکتے اور اندرون خانہ کچھ اور ہی چل رہا ہے. جیسے ہوتا ہے لوگ مسئلہ پوچھ کے بھی غلط کر رہے ہوتے ہیں, یہ مسئلہ پوچھ کے بھی اس کا ایسا کوئی ہیلا وغیرہ اس میں چلا رہے ہوتے ہیں جو شرع جائز نہیں ہوتا. تو اس پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا واللہ یعلم المفسد من المصلح, کہ یتیموں کا مال تو آپس میں ملا لو, لیکن یہ یاد رکھو کہ اللہ جانتا ہے اصلاح کی نیت کس کی ہے, فساد کی نیت کس کی ہے. اللہ جانتا ہے اصلاح کی نیت کس کی ہے, فساد کی نیت کس کی. تو اب یہ کیا ہے, یہ قرآن مجید کے اندر بیان کردہ فتویٰ ہے. اسی طرح خواتین کے حوالے سے ایک نہیں بہت سارے فتاوی ہیں. شکار کے بارے میں قرآن مجید کے اندر فتاوی ہے کہ یہ جو شکاری جانوروں سے جیسے کتے وغیرہ کے ذریعے یا باز, عقاب, شاہین, ان کے ذریعے جو شکار کیا جاتا ہے, اس شکار کا کیا حکم ہے, اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں باقاعدہ آیات کے اندر بیان کیا. پھر اور مختلف چیزوں کے بارے میں. اچھا, پھر جو شرعی مسائل ہیں, ہمارے ہاں بعض لوگ بعض چیزوں میں غلو کر جاتے ہیں. جیسے جو لوگ صرف عقیدے کے حوالے سے بات کرتے ہیں ان کی نظر کے اندر فقہی مسائل کا ہونا نہ ہونا تقریباً برابر ہی ہوتا ہے. یہ بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے, بس عقیدہ بس عقیدہ. بھائی بس اگر عقیدہ ہے تو یہ 500 آیتیں جو فقہی احکام کے بارے میں اللہ نے قرآن نے نازل فرمائی وہ کسی کے بھی اگر صرف عقیدہ ہی. اچھا, بعض لوگ صرف اخلاقیات میں پیار, محبت, شانتی بس اسی چکر کے اندر خدمت خلق سب سے بڑی ہے. اگر خدمت خلق کی سب سے بڑی چیز ہے تو یہ جو قرآن پاک کے اندر یہ جو 500 آیتیں اللہ تعالیٰ نے دیگر احکام کی نازل فرمائی ہیں یہ کیوں ہیں؟ یہ سارے کے سارے وہ ہیں جو ادخلوا فی السلم کافہ سے ہٹ کے چلنے والے ہیں, کہ خدا نے فرمایا اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ, صرف عقیدے کے اعتبار سے نہیں, صرف بعض احکام کے اعتبار سے نہیں. اگر بعض احکام کو لیا اور بعض کو چھوڑ دیا تو خدا اسے کیا فرماتا ہے, فرمایا افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض, کیا تم اللہ کی کتاب کے کچھ حصے کو مانتے ہو اور کچھ کے ساتھ کفر کرتے ہو. کہ دین کے کچھ حصے کو تو مان لیا, اس کو لے لیا اور کچھ کو چھوڑ دیا. یہاں پر عمل کی بات تھی اور وہاں خدا فرما رہا ہے کہ کیا تم اللہ کی کتاب کے کچھ حصے پر ایمان رکھتے ہو اور کچھ حصے کے ساتھ کفر کرتے ہو, کہ کچھ دین پہ عمل کریں گے کچھ پہ نہیں عمل کریں گے. نہیں, ایسا نہیں ہے. دین پوری زندگی پر محیط ہے اور دین پوری زندگی کے ہر معاملے میں اس کی رہنمائی کی ضرورت پڑے گی اور ہر مسئلے کے اندر اس کے بارے میں پوچھنا ہوگا, ہر معاملے میں پوچھنا ہو. تو یہ تو اگر مثال کے طور پہ یہاں دارالفتہ بن رہا ہے, یہ دارالفتہ نہ بنتا تو کیا جو حکم شریعت ہے مسئلہ پوچھنے کا وہ ختم ہو جاتا, وہ تو ویسے باقی رہتا. اگر یہاں نہ پوچھ پاتے تو آپ پہ فرض ہوتا کہ بھائی یہاں سے پھر جاؤ, اگر گرو مندر جا کے پوچھ سکتے تو وہاں جا کے پوچھو, اور اگر اس سے آگے کھڑا کر جا کے پوچھ سکتے تو وہاں جا کے پوچھو. یعنی کہیں نہ کہیں جا کے شریعت کے اس حکم پہ عمل کریں کہ جو مسئلہ درپیش ہے اور وہ ایسا ہے کہ جہاں شریعت کا علم سیکھنا لازم ہے تو جا کے طلب العلم فریضۃ پر عمل کریں کہ علم کا سیکھنا فرض ہے. تو یہ تو اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ سعادت عطا فرمائی ہے, دعوت اسلامی کو یہ شرف عطا فرمایا, دارالفتہ اہل سنت کو یہ سعادت عطا کی ہے کہ وہ مختلف جگہوں پر خود اپنی سروسز دے رہا ہے, کہ وہ خود آپ کے پاس چل کے آ گیا کہ آپ آگے پوچھ لیں, ہم آپ کے قریب آ گئے. تو قرآن کی جتنی فقہی احکام کی آیات ہیں اگر میں ان کی تلاوت شروع کروں تو 500 میں سے کم 70-80 میں پڑھ ہی سکتا ہوں. لیکن یہ سمجھ لے کہ نماز ہے, روزہ ہے, زکوٰۃ ہے, حج ہے, ان سب کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں آیتیں بیان فرمائیں. اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ تو آپ پڑھتے ہیں,
فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام. قرآن کی آیت. پھر یہ جتنی آیتیں میں نے ابھی پڑھی اس کے علاوہ اور وراثت کے بارے میں، طلاق کے بارے میں، نکاح کے بارے میں، عدت کے بارے میں، مہر کے بارے میں، اسی طرح جہاد کے بارے میں، یہ سب موضوعات پر آیات ہیں. تو یہ سب احکام شریعت ہیں جن میں سے جو آپ کو مسئلہ درپیش ہے اس کا آپ نے حکم پوچھنا ہے، اس کا آپ نے حکم پوچھنا ہے. تو یہ الحمدللہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے کہ دارالفتہ اہل سنت آپ کے اس علاقے کے اندر کھل رہا ہے. یہاں پر آپ کوشش کریں کہ بکثرت شرعی مسائل پوچھیں، کوشش کریں. جب آپ شرعی مسائل پوچھنا شروع کر دیتے ہیں تو آپ کا علم بڑھنا بھی شروع ہوتا ہے، آپ کو اپنے حلال و حرام کے مسائل کی پہچان بھی ہوتی ہے، عمل کا جذبہ بھی پیدا ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ پھر ایک پوری زندگی جو علم دین کے مطابق ہونی چاہیے وہ الحمدللہ ہونا شروع ہو جاتی ہے. اور اس کے لیے یہاں پر دارالفتہ کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز میں عرض کروں گا کہ مسائل کا علم ہونا یہ بہت مرتبہ عمل کے لیے کافی نہیں ہوتا. کتنے سب لوگوں کو پتہ ہی نا نماز فرض ہے، تو کیا پڑھتے ہیں سارے لوگ نماز پڑھتے ہیں؟ نہیں پڑھتے. تو ان کو پتہ نہیں ہے نماز فرض ہے، پتہ ہے. اس کا مطلب کیا ہوا کہ علم ہونا یہ اس کی لازمی دلیل نہیں ہے کہ عمل بھی ہوگا. عمل کے لیے کچھ اور جذبہ چاہیے ہوتا ہے، عمل کے لیے تھوڑی سی سوچ چاہیے ہوتی ہے، عمل کے لیے تھوڑا سا ایک جو ہے وہ مائنڈ بندے کا ایسا بنا ہو کہ مجھے عمل کرنا ہے. اور اس کے لیے الحمدللہ دعوت اسلامی کا دینی ماحول ہے. وہ دعوت اسلامی کا دینی ماحول آپ کو اگر یہ بتائے گا کہ نماز فرض ہے تو آپ میں یہ جذبہ بھی پیدا کرے گا کہ نماز ادا کرنی ہے. اگر وہ آپ کو حلال و حرام کے مسائل سکھائے گا تو ان پر عمل کرنے کا شوق بھی پیدا کرے گا. تو الحمدللہ کہ دعوت اسلامی علم بھی دیتی ہے، عمل کا جذبہ بھی دیتی ہے. اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی آخرت کے لیے ان تمام کاموں کو نجات اور بخشش کا ذریعہ بنائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. میں مبلغ بنوں سنتوں کا خوب چرچا